نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما ربي اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آب زمزم کے فوائد و اثرات. آب زمزم کے فضائل و فوائد. احادیث میں اس بابرکت پانی کے بڑے فضائل آئے ہیں. چنانچہ صحیح میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی پیا اور یہ فرمایا کہ یہ بابرکت پانی ہے، کھانے کے لیے غذا کا کام دیتا ہے اور بیماری کے لیے شفا کا کام. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کو خط لکھا کہ یہ خط جب بھی پہنچے آب زمزم روانہ کرنا. طبرانی میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے زمین پر بہتر پانی زمزم ہے، یعنی کہ پورے زمین پر پورے پانی میں سے بہترین پانی زمزم کا ہے، جس میں کھانے کی طرح غذائیت بھی ہے اور مرض کے لیے شفا بھی ہے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ جس نیت سے ہم بیماری کی شفا کی نیت سے پیتے ہیں اور جس بیماری کی شفا کی نیت سے پیتے ہیں وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. دار قطنی کی روایت ہے کہ اگر تم اسے شفا کی نیت سے پیو گے تو اللہ تمہیں شفا دے گا، اور اگر شکم سیری کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شکم سیر کر دے گا، اور اگر پیاس بجانے کے لیے پیو گے تو اللہ تمہاری پیاس دور کر دے گا. سبحان اللہ، یہ تمام نعمتیں ہیں زمزم کے پانی میں. حاکم کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ اگر تم کسی چیز سے پناہ مانگنے کی نیت سے پیو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پناہ عطا کرے گا. یعنی کہ جو تقریباً دعائیں مانگتے ہیں ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، جو بھی کام اسألک بلکہ اللہ تعالیٰ کا سوال کر کے جب تمام کرتے ہیں، ویسے ہی اس وجہ سے بتایا گیا ہے کہ جس چیز سے پناہ مانگنے کی نیت سے پیو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں پناہ بھی عطا کرے ہیں. سعید بن منصور نے اپنی سنن میں روایت ہے کہ لوگوں کے درمیان سب سے بہترین کنواں زمزم ہے. نیز ایک روایت میں ہے کہ بخار جہنم کی گرمی سے ہے، لہذا اسے زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کرو. یعنی بخار بھی یہ کیا ہے معلوم، جہنم کی گرمی سے ہے. جو بخار جو آتا ہے گرمی سے، اس گرمی کی وجہ سے ہمارے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، تو لہذا بتایا گیا ہے کہ اس بخار کو جہنم کی گرمی ہے، جو لہذا اسے زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کرو. علامہ طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ زمزم کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، پہلی چیز کہ اس چشمے کے جاری ہونے کا سبب سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بنی. بے شک اس کے اخراج و اجراء کا ذریعہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام بنے. روئے زمین کے مقدس ترین مقام پر اس کا ظہور ہوا، یعنی کعبے کے سامنے اور مسجد حرام کے اندر. چشمہ 3 معزز سمتوں سے جاری ہے. رکن حجر اسود، صفا اور مروہ، یہ ایسا متبرک پانی ہے کہ جسے انبیاء، اصفیاء اور اتقیاء پیتے رہے. اس مقدس پانی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سید الانبیاء کے قلب اتر کو دھویا. بے شک جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم کئی بار حدیث سنتے ہیں کہ آپ کا سینہ مبارک ان کی زندگی میں 4 مرتبہ چیرا گیا تھا. جب چیرا گیا تھا تو آپ کا قلب زمزم کے پانی سے دھویا گیا تھا. اور بتایا گیا ہے کہ زمزم میں اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے شفا رکھی ہے. اس میں غذائیت اور پیاس بجھانے کے لیے صلاحیت کے ساتھ مختلف بیماریوں کا علاج بھی رکھا گیا ہے. جہاں تک غذائیت کا تعلق ہے اس کا سمجھنا مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اس پانی کو جاری کیا تھا، اور یہ دونوں ایسے وادی میں تھے جو اناج اور پودوں سے بالکل خالی تھا. ایسے میں مائع زمزم کا جاری کرنا اس بات کا اشارہ ہے کہ اس میں پیاس بجھانے کی صلاحیت کے ساتھ غذائیت بھی ہے. چنانچہ اسی پانی پر ماں بیٹے کا گزر ہوا تھا. روایتوں میں بھی اس طرح اشارہ ملتا ہے. حضرت ام یمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھوک اور پیاس کی شکایت کرتے نہیں دیکھا، بس آپ صبح کو زمزم کے کنویں پر جاتے اور زمزم پی لیتے. اگر کھانا پیش کیا جاتا تو کہتے کہ میں شکم سیر ہوں، یعنی کہ زمزم کے پانی سے آپ شکم سیر تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 30 دن بغیر کھانے کے صرف زمزم پر اکتفا کرتے ہیں. بغیر کھانے کے صرف زمزم کے پانی پہ اکتفا تھے، یعنی کہ یقین بھی اس طرح سے تھا ان لوگوں کا. آج ہم پیتے ہیں تو خالی سرسری یقین ہوتا ہے، ختم.
تو ہم کو فائدہ مند کہاں سے پہنچے گا؟ اس طرح سے ہمیں یقین بھی رکھنا چاہیے جو بغیر کھانے کے زمزم کے پانی پہ 30 دن تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غذا ہے اور بابرکت ہے، یعنی کہ کھانے کی توانائی ہے تمام چیزیں غذا، اور پھر برکت والی چیزیں جو جسم میں برکت بنا کے توانائی بنا کر دیتا ہے۔ غذائیت کے علاوہ زمزم میں شفا کی تاثیر بھی غیر معمولی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف بیماریوں کے لیے زمزم کا استعمال کرنا ثابت ہے۔ پھر یہ کہ موجودہ دور کے مختلف علماء اور محققین نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے۔ چنانچہ تاریخ حرمین شریفین کے مؤلف قاری شریف احمد صاحب لکھتے ہیں، ہزاروں افراد ہیں جنہوں نے اپنے امراض مزمنہ میں اس کو سبب شفا پایا، اور اس کی کثیر در کثیر مقدار پینے والے تو حجاج بے شمار نکلیں گے جن کو نقصان تو کیا پیٹ میں گرانی تک محسوس نہیں ہوئی۔ بس اگر طبقہ جزائے آدم تجربات ہے جیسا کہ مسلم ہے تو وجہ سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، ماننا پڑے گا کہ آب زمزم میں بالخصوص غذائیت اور دوائیت اور مائیت تینوں موجود ہیں۔ غذائیت بھی ہے، دوائیت بھی ہے، مائیت بھی ہے، اور ہم بھی جو ہے اس طرح سے ہم روز پئیں گے تو ہمارے لیے بھی تمام چیزیں ہمارے لیے بابرکت بنیں گی کہ دنیا بھر کا کوئی پانی کسی ایک خاصیت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک شخص ہیضے کے مرض میں مبتلا ہوا اور اس نے بجز زمزم کو کوئی دوا استعمال نہیں کی، وہ 5 دن تندرست ہو گیا۔ گویا طبی طریق سے ظاہر سے تریاق کا کام دیا۔ راقم الحروف کے بعض واقف شوگر کے مریض حج پر گئے تو انہوں نے زمزم کے فوائد پڑھ کر کثرت سے پیا تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے ان کا یہ مرض بالکل ختم ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ تو آج تو ہر گھر میں کئی لوگ شوگر کے مریض ہیں۔ اس طرح سے روز ہم جو ہے سو بلا ناغہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ بھی اس طرح سے ہم کو شفا دیں گا انشاءاللہ۔ تو جو بھی شوگر پیشنٹ ہے، جو بھی بی پی پیشنٹ ہے، ہر چیز ہر بیماری کے لیے، ٹوٹل بیماریوں کے لیے، ٹوٹل امراض کے لیے بتایا گیا ہے۔ تو ہم جو نیت سے پئیں گے تو اللہ تعالیٰ سے شفا دینے والا ہے، لیکن ہم کو جو ہے سو روز استعمال کرنا نہیں ہوتا۔ 4 دن پیتے ہیں تو گیپ کر دیتے ہیں، 2 دن پیتے ہیں تو گیپ کر دیتے ہیں۔ یہاں اس سے پہلے صحابہ کہتا ہے کہ 30 دن تھے برابر۔ یہ کیا ہے؟ شوگر کا مریض انہوں نے پیا تو کثرت سے پیا، کثرت سے یعنی کہ زیادہ سے زیادہ، تو یہ مرض بالکل ختم ہو گیا الحمدللہ۔ زمزم سے مختلف مہلک بیماریوں شفا حاصل ہو جانا عام مشاہدہ بھی ہے۔ بہت سے افراد جو مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے زمزم کے استعمال کے بعد مکمل صحتیاب ہو گئے۔ تاریخ حرمین کے مصنف نے ایسے کئی واقعات نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، حال ہی میں 4 برطانوی معذورین آب زمزم پینے سے صحتیاب ہو گئے، اور وہ چاروں پاکستانی ہیں اور لندن میں واقع معذوروں کے ادارہ کے ساتھ مملکت سعودی عرب کے دورے پر آئے تھے۔ محمد اعظم نے خوشی کے آنسو بہاتے بتایا کہ ریحانہ کے ہاتھ پاؤں پیدائشی مفلوج تھے۔ ہم نے لندن کے بہت سے ڈاکٹروں اور ماہرین کو دکھلایا پر وہ علاج نہ کر سکے۔ اتنے میں ہمیں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کا سنہرا موقع ہاتھ آ گیا۔ بچی نے عمرہ کر کے تھوڑا سا زمزم پانی پیا تو اس نے کچھ تبدیلی محسوس کی اور ہاتھ پاؤں ہلانے لگی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا تھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ آب زمزم پیتے ہی رضیہ کی بینائی لوٹ آئی۔ یہ سن کر اس کے والدین کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کے علاوہ یورپ کے چوٹی کے اطباء کا اعتراف ہے کہ زمزم کا پانی مختلف بیماریوں میں مفید ہے، بالخصوص اس سے معدہ، آنتوں، پھیپھڑوں اور دماغ کے تمام اعضاء پر خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح دمہ، پیشش اور دل کی دھڑکن کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ آب زمزم کی ان طبی فوائد اثرات کو دیکھ کر سائنسدانوں نے اس کی کیمیائی تحقیق کی۔ اس دوران انہیں درجہ ذیل کیمیائی و معدنی اجزاء دریافت ہوئے۔ پہلا ہے کیلشیم کاربونیٹ۔ زمزم میں سے بہت بڑا حصہ کیلشیم کاربونیٹ کا ہے جو غذا کو ہضم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گردے کی پھتری کو توڑتا ہے، جوڑوں کے درد کو دور کرتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، اعضاء شکنی کو رفع کرتا ہے۔ محنت کے بعد پیٹ بھر زمزم کا پانی پینے سے ساری تھکان دور ہو جاتی ہے۔
دوسرا ہائیڈروجن سلفائڈ، یہ جزا اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتا ہے، خوراک کو ہضم کرتا ہے، قوت حافظہ کو تیز کرتا ہے، جلدی امراض کو ختم کر دیتا ہے، حیضہ کے جراثیم کو فوراً ہلاک کر دیتا ہے۔ سائنسدانوں نے تجزیہ کر کے ثابت کر دیا کہ آب زمزم میں حیضہ کے جراثیم میں صرف چند منٹ زندہ رہ کر مر جاتے ہیں۔ تیسرا میگنیشیم سلفائڈ، اس سے خصوصاً پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اشخاص جو انتہائی موٹا اور فبا جسم رکھتے ہیں اور جن کو اٹھنا بیٹھنا بھی دوبھر ہو، ان کے لیے بہترین ٹانک کی حیثیت رکھتا ہے۔ چوتھا پوٹاشیم نائٹرائٹ، زمزم میں بدرجہ بہتر پایا جاتا ہے۔ دمہ اور سانس پھولنے والے مریض اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ دل کی بے ربط دھڑکنوں کو اعتدال پر لانے میں معاون مددگار ہے، نیز جسمانی تھکان کو دور کرتا ہے۔ پانچواں، اسے قبلوسی سالٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ شوگر کی بیماری کے لیے اکسیر ہے، نیز جوڑوں کے درد کی شکایت بھی بہت مفید ہے۔ چھٹواں سوڈیم کلورائڈ، یہ آنتوں کی مختلف بیماریوں کے لیے انتہائی مفید ہے، درد شکم کے لیے تیر بہدف ہے۔ اس طرح آب زمزم نہ صرف اسلامی نقطہ نظر سے بلکہ ڈاکٹری نقطہ نظر سے بھی ہمارے لیے مفید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جب بھی زمزم ملتا ہے ہمیں ہماری بیماری کی ہر شفا کے لیے پینا چاہیے اور ہدایت کے لیے بھی پینا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چلا گیا تھا تو آپ کو زمزم کے پانی سے دھوایا گیا تھا تاکہ آپ جب معراج کا جب مشاہدہ کیا گیا تھا تو مشاہدہ کرنے کے لیے جو ہے آپ کے دل کے گھر کو پاک کر دیا گیا تھا، آپ کے دل سے جو بھی چیز تھی ناکارہ چیز نکال دی گئی تھی۔ تو ہم بھی جو ہے ہر ہدایت کی نیت سے، تقویٰ کی نیت سے، بیماری کی شفا کی نیت سے، دل میں اخلاص کی نیت سے، جس نیت سے پئیں گے تو اس لیے ہمارے لیے بھی مفید ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ پانی کے ذریعے سے ہم کو جو ہے تمام بیماری شفا عطا فرماتے ہوئے ہمارے دلوں میں اخلاص اور ہدایت اور تقویٰ عطا فرمائے۔